اسلامی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت یعنی خلافت عثمانیہ، جسے آج ہم دا ایٹومن ایمپائر کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ وہ سلطنت تھی جس نے 600 سال تک اس دنیا پر بادشاہت کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی مضبوط اور 600 سال تک حکومت کرنے والی یہ سلطنت اچانک ختم کیسے ہو گئی، اور اس سلطنت نے کیسے اتنی بلندیوں کو چھوا، اور کیسے یہ اتنی مضبوط اور طاقتور ہو گئی تھی۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ دوستو، میں ہوں محمد شعیب، ایک بار پھر میں آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں ٹریو ورڈز نیٹ ورک پر۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی سے، جب خلافت عثمانیہ کی نیو رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد خدا نے اس سلطنت کو ایسے ایسے طاقتور بادشاہ دیے جس نے اپنے باپ داداؤں کی اس سلطنت کو بچائے رکھا، بلکہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر 600 سال تک حکومت کی تھی۔ اتہاس کاروں کے انوسار ان کے ونشج کرغستان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن منگولوں نے ان پر بہت ظلم کیے اور ان کی بستیوں کو آگ لگا دیا کرتے تھے اور ڈکیتی اور ان کے رہائشی علاقوں کو اجاڑ دیا کرتے تھے۔ اس سے پریشان ہو کر اس قبیلے نے ارطغرل غازی کی سرپرستی میں اناطولیہ میں جا کر بس گئے۔ دوستو، جس وقت اس قبیلے میں ارطغرل غازی کی سرپرستی میں اناطولیہ میں ہجرت کی تھی، تو اس قبیلے میں یعنی کہ جسے قائی قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ قبیلہ 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر ہی ڈیپینڈ تھا۔ اس وقت اناطولیہ میں ترکی نسل کے لوگوں کی سلطنت تھی، جسے سلجوق سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کے بادشاہ سلطان علاء الدین تھے۔ وہ سلطنت اپنی ترقی کا دور گزار کر اپنی بربادی پر چل رہی تھی۔ حالانکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسی سلطنت نے مسلم دنیا کو الپ ارسلان جیسے مضبوط طاقتور بادشاہ دیے تھے، جنہوں نے اپنی 15,000 فوج سے روم کی 1,00,000 فوج کو ہرا کر انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ لیکن اب اس سلطنت کے گردش کے دن شروع ہو چکے تھے۔ جسے منگولوں کا ڈر تو تھا ہی، یہ رومیوں سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوستو، جب ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچے تو راستے میں ہی 2 فوجوں میں جنگ چل رہی تھی۔ اس جنگ کو جب ارطغرل غازی نے دیکھا تو ان دونوں فوجوں میں جہاں ایک فوج بہت طاقتور اور تعداد میں بہت کم تھی، وہیں دوسری فوج تعداد میں بہت کم اور طاقت میں بہت کمزور تھی۔ اپنی رحم دلی اور طاقتور سردار یعنی ارطغرل غازی نے کمزور فوج کا ساتھ دیا۔ جس فوج کا ارطغرل ساتھ دے رہے تھے وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی۔ حالانکہ ارطغرل غازی کو اس کا علم ذرا سا بھی نہیں تھا کہ جس کا وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ سلجوق سلطنت کی فوج ہے۔ جس وقت ارطغرل غازی نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس طاقتور فوج پر حملہ کیا تو وہ فوج تتر بتر ہو گئی، کیونکہ اس فوج کو ڈر ستانے لگا تھا کہ سلجوق فوج کو کہیں سے کوئی مدد مل گئی ہو۔ لہٰذا جو فوج ہارا ہوا مان گئی تھی وہ ارطغرل غازی کی وجہ سے اس جنگ میں فتح یاب ہو گئی۔ اس سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے قائی قبیلوں کو سلجوق کی سرحدوں پر ایک جاگیر دے دی، اور وہیں پر قائی قبیلہ اپنے سردار یعنی ارطغرل غازی کے ساتھ آباد ہو گیا، اور سلجوق سلطنت کے سلطان یا علاء الدین کو ایک وفادار دوست اور ساتھی بھی مل گیا جس کا نام ارطغرل غازی تھا۔ دوستو، اس دور میں سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے سے بہت سے امیر بھی اس سلطنت کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے تھے، لیکن کبھی بھی ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کے ساتھ بغاوت کرنے کی کوشش نہیں کی، اور برابر اس سلطنت کے ساتھ وفادار رہے، اور ہمیشہ علاء الدین کے وفادار رہے۔ 1258 یہ وہ سال تھا جسے اسلامی تاریخ میں کالے سال کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسی سال بغداد، جو اس دور میں اسلامی دنیا کا ایک ترقی یافتہ شہر مانا جاتا تھا، اس پر منگولوں کے راجہ یعنی ہلاکو خان نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اس حملے نے پورے بغداد کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے بچے اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا تھا، اور مردوں کے سروں سے مینار کھڑے کر دیے گئے تھے۔ ایسے قتل عام اور لوٹ مار سے لوگ ایسا سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے کہ مسلم اپنا کھویا ہوا مقام اور رتبہ حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن اس خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے تو اسلامی دنیا کی ایک الگ ہی کہانی لکھ رکھی تھی، کیونکہ اسی سال 1258 میں قائی قبیلے کے سردار یعنی ارطغرل غازی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عثمان غازی رکھا گیا۔ آنے والے وقت میں مسلم دنیا کو اسی بچے سے ایک ایسی طاقتور ملنے والی تھی جس کا مقابلہ کرنا یورپ، ایشیا یا دنیا کی کسی فوج کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوستو، عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح ہوشیار، طاقتور اور بہادر تھے۔ وفاداری تو ان کے خون میں ہی بسی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح سلجوق سلطنت کے وفادار رہے۔ جوانی کے دنوں میں عثمان غازی ایک بزرگ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس بزرگ کی ایک حسین اور جوان صاحبزادہ تھی، اس کا نام مال خاتون تھا، جس کو دیکھ کر وہ
اس خاتون پر فدا ہو گئے۔ عثمان غازی نے اپنے اس بزرگ استاد کے سامنے مال خاتون سے نکاح کرنے کی خواہش کی، لیکن وجہ یہ تھی کہ عثمان غازی بہت بڑے گھرانے کے تھے اور وہ بزرگ بہت غریب تھے، لہٰذا اس بزرگ نے اس فرق کو دیکھ کر اس نکاح سے انکار کر دیا۔ اس دور میں ایسے لوگوں نے بھی اس خاتون سے نکاح کرنے کی پیشکش کی جو عثمان غازی سے کہیں زیادہ امیر تھے، لیکن اس بزرگ نے سب کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ عثمان غازی سو رہے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بزرگ استاد کے سینے سے ایک چاند نکلا اور وہ چاند ان کے سینے یعنی عثمان غازی میں سما گیا، اور اس کے پہلو سے ایک پیڑ نکلا اور وہ پیڑ بڑھتا ہی چلا گیا، اس کی شاخیں آسمان سے جا لگیں۔ اس پیڑ کی جڑ سے دنیا کی 4 بڑی نہریں دجلہ، فرہاد، نیل، ڈینوم بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ طور، کوہ کاف، کوہ بلقان اور کوہ اطلس اس کی شاخاؤں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور پھر اچانک ایک تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتے ایک عظیم الشان شہر کی طرف چل پڑے، جو شہر 2 براعظموں اور سمندر پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننے والے ہی تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے یہ خواب اپنے استاد کو سنایا جن کے پاس وہ علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ عثمان کے اس خواب کو سن کر وہ بزرگ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے خدا کی حکمت سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی سے کر دیا۔ لیکن اس وقت عثمان غازی سلجوق سلطنت کے ایک جاگیردار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اچانک 1299 میں منگولوں نے حملہ کر سلجوق سلطنت کو ختم کر دیا۔ اس جنگ میں سلطان علاؤالدین بھی مارے گئے۔ سلطان علاؤالدین کے مارے جانے کے بعد اب عثمان غازی آزاد ہو چکے تھے۔ آزادی کے بعد وہ سوچ سکتے تھے کہ کیسے وہ اپنی سلطنت کو بڑھائیں۔ شروع کے دنوں میں جنگ سے بچ کر انہوں نے رحم دلی اور انسانیت سے کام لیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس مسلم دنیا اور غیر مسلموں میں بڑے ادب و احترام سے پہچانے جانے لگے۔ لیکن اس نرمی کے دوسرے ترک سرداروں نے عثمان غازی کی کمزوری سمجھا۔ یہی نہیں، ان سرداروں کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ ان ترک سرداروں نے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر عثمان غازی پر حملہ کر دیا، لیکن عثمان غازی نے ایک کے بعد ایک ترک سرداروں کو شکست دینا شروع کر دیا اور ایک کے بعد ایک قلعے فتح یاب کرنے لگے۔ عثمان غازی کی کامیابی دیکھ کر جب صلیبیوں کو خطرہ ہونے لگا تو انہوں نے منگولوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر عثمان غازی کے سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے راضی کیا۔ جب منگولوں نے عثمان پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو عثمان نے بھی اپنے بیٹے اورحان کو، جو بادشاہ بننے کے لائق تھے، اس کی سرپرستی میں اس کو منگولوں کے خلاف جنگ میں بھیجا۔ اورحان نے بھی اپنی والد کی طرح اس جنگ میں منگولوں کی ایسی کراری شکست دی کہ منگول زندگی میں کبھی عثمانیوں کی طرف نہیں پلٹے۔ صلیبیوں کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا بھی محاصرہ کیا، جو 10 سال تک چلتا رہا۔ یہ محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ عثمان غازی کا موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان غازی جب آخری سانس لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو بلایا اور اپنی آخری خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے اورحان سے کہا کہ آپ کے والد کی یہ خواہش ہے کہ انہیں بروسا شہر میں دفنایا جائے، لہٰذا اورحان کے لیے ایک اطمینان کی گھڑی تھی۔ ادھر والد کی موت کا وقت قریب آ رہا تھا اور ادھر شہر جو 10 سال میں بھی فتح نہیں کیا گیا تھا، اس میں ہی اپنے والد کے جنازے کو مٹی دینی تھی۔ لہٰذا اورحان غازی نے اپنی بہادری اور ہوشیاری کے ساتھ ایک آخری حملہ کیا، اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ رومی سلطنت ذرہ برابر بھی عثمانیوں کے سامنے نہیں ٹک پائی، اور وہ مضبوط شہر جسے عثمان غازی 10 سال میں بھی نہیں جیت پائے تھے، ان کے بیٹے نے اورحان نے کچھ ہی وقت میں جیت لیا۔ عثمان غازی نے اس سلطنت کی نیو اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے رکھی تھی۔ ان کو خواب تھا کہ تمام مسلم ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ ان کے تمام بیٹوں نے نہ صرف اس سلطنت کو بچائے رکھا بلکہ دھیرے دھیرے بڑھاتے چلے گئے۔ دوستو، یہ ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف اس کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہمارا منوبل بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، پریس بیل آئیکن تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے ہم پھر ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ شب بخیر۔